عید کی رشوت۔ میں نے موبائل فون اٹھایا تو دوسری طرف درد سے بھری ہوئی نسوانی آواز میں عورت بول رہی تھی۔ تعارف کے بعد بولی، سر میں پچھلے کئی دنوں سے بہت پریشان ہوں، آپ سے مدد و رہنمائی چاہتی ہوں۔ تو میں بولا، بہن آپ پوچھیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو وہ بولی، کیا اسلام میں ایک دوسرے کو تحفہ دینا لینا جائز ہے؟ اس سے آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے؟ تو میں نے اقرار میں کہا، بالکل ایسا ہی ہے۔ ساتھ ہی پوچھا، آپ کون بات کر رہی ہیں اور کس تحفے کی بات کر رہی ہیں؟ تو وہ معذرت خانہ لہجے میں بولی، میں بہت شرمندہ ہوں اور معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کو اپنا تعارف نہیں کرا سکتی۔ میں روحانیت کی طالب ہوں اور آپ کی ساری کتابیں میرے مطالعہ میں ہیں، اس لیے آنے والی بقرعید کے بارے میں میرا دماغ الجھا ہوا تھا تو سوچا آپ سے بات کر کے اپنا دماغ کلیئر کر لوں۔ اصل میں میرا خاوند بہت بڑا سرکاری آفیسر ہے جو رشوت بالکل بھی نہیں لیتے، لیکن اپنے دوستوں سے ملنے والوں سے تحفہ وغیرہ لے لیتے ہیں۔ تحفہ دینے والوں نے بتایا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک دوسرے کو تحفہ دینا چاہیے، اس سے پیار محبت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اسلامی رشتے سے تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اس اخوت کو مزید مضبوط اور گہرا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو تحفہ دینا چاہیے۔ جب عورت اچھی طرح بول چکی تو میں نے پوچھا، بہن جی اگر آپ کلیئر ہیں تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تو وہ بولی، اصل میں میری جاننے والی دوست نے مجھے وہم میں ڈال دیا ہے، جو تحفے کے جانور آپ کے خاوند کو کسی نے تحفے میں دیے ہیں وہ تحفہ نہیں بلکہ رشوت ہے، لہٰذا رشوت کے جانوروں سے قربانی جیسا اہم مذہبی فریضہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی دوست کی اس بات سے میں بھی کنفیوز ہو گئی ہوں۔ اب بات سنجیدہ زون میں داخل ہو گئی تھی، لہٰذا میں نے خاتون سے پوچھا، آپ نے اپنے خاوند کو روکا نہیں کہ قربانی کے جانور تو اپنے پیسوں سے لینے چاہیے، اس طرح کے تحفے کے جانوروں سے قربانی نہیں ہوتی؟ تو وہ بولی، میں نے دبے لفظوں میں خاوند کو یہ کہا تو وہ بولے، میں نے کون سے رشوت میں یا کسی کام کے کروانے کے عوض میں یہ جانور لیے ہیں، یا اگر میں کسی کا کام روک کر اس کو مجبور کرتا کہ جب تک آپ مجھے جانور لا کر نہیں دیتے میں آپ کا کام نہیں کروں گا، یہ تو میرے جاننے والے نے اپنی مرضی اور خوشی سے لا کر دیے ہیں، اس کو مجھ سے کوئی کام بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ تحفہ ہے، رشوت نہیں۔ اب میں نے بات کو مزید آگے بڑھایا اور کہا، بہن آپ کے اور آپ کے خاوند کے کتنے بھائی ایسے ہیں جو کسی سرکاری اہم عہدے پر نہیں ہیں؟ تو وہ بولی، 2 میرے بھائی اور ایک میرے خاوند کا بھائی ایسا ہے جو سرکاری نوکری نہیں کرتے۔ تو میں بولا، ان تینوں کو کبھی کسی نے عید پر جانور تحفے میں دیے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے خاوند کو یہ جانور اس لیے دیے گئے ہیں کیونکہ وہ سرکاری عہدے پر بڑا آفیسر ہے، لہٰذا اس لیے آنے والے وقت کے لیے اچھے خوشگوار تعلقات استوار رکھنے چاہیے تاکہ کسی برے وقت یا اہم کام کے وقت تحفے کے صدقے میں بننے والے تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کام کرایا جا سکے۔ لہٰذا یہ جانور آپ کے خاوند کو نہیں بلکہ اس کے اہم عہدے کو دیے گئے ہیں، لہٰذا کسی اہم عہدے پر نہ ہوں تو لوگ نہ دیں یا بغیر کسی لالچ کے دیں، لہٰذا اگر آپ قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی کمائی بچت سے قربانی کے جانور لیں، نہیں تو یہ قربانی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ میری بات سن کر خاتون بولی، میں نے اپنے قاری صاحب سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ تحفہ لینا جائز ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تحفہ نہیں رشوت ہے۔ تو میں نے پھر گزارش کی، دیکھیں قاری صاحب کو آپ کے تحفوں کی عادت ہے، وہ بیچارہ تحفے کے خلاف بات کر کے اپنی کمائی بند نہیں کر سکتا۔ خاتون میری باتیں سن کر پریشان سی ہو گئی تھی، وہ اپنی مرضی کی بات سننا چاہ رہی تھی۔ جب میں نے اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی تو فون بند کر دیا، لیکن میرے لیے سوچ کی بہت ساری لکیریں چھوڑ گئی کہ یہ ہمارے معاشرے کا سلگتا ہوا سچ ہے کہ کرپشن، رشوت، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہماری ہڈیوں تک پہنچ چکا ہے۔ آپ معاشرے کا کوئی بھی بااثر انسان دیکھ لیں، وہ سرکاری آفیسر ہو یا کسی طاقتور بااثر کا رشتہ دار، وہ اپنی طاقت کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ کرپشن، رشوت کا پھیلاؤ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ مذہب بھی اس سے نہیں بچا۔ رشوت کے طور پر حج کرانا معمول بن گیا ہے، جیسے ہی بقرعید قریب آتی ہے عید کے جانوروں کی رشوت شروع ہو جاتی ہے۔ جانوروں کے ساتھ ساتھ معاشرے کے چالاک لوگ عید کے موقع پر ایک لسٹ تیار کرتے ہیں جس میں سرکاری افسران اور بااثر لوگوں کے نام شامل ہوتے ہیں۔ اب ناموں کے قد و قامت کے حساب سے لاکھوں روپے کی عیدیاں بھیجی جاتی ہیں۔
بیگمات کو زیورات اور قیمتی لباس یا شاپنگ کرائی جاتی ہے۔ بااثر لوگوں کو ان کی مرضی کے عید کے جانور تحفے میں دیے جاتے ہیں، یا پھر جانوروں کے لیے لاکھوں روپے لفافوں میں بند کر کے پیش کیے جاتے ہیں۔ لینے دینے والے دونوں اس کو کامیاب کلچرل سرگرمی کہتے ہیں، اپنی ذہانت کا، آرٹ کا کامیابی کی علامت سمجھتے ہیں۔ یعنی مذہبی تہوار پر بھی رشوت کی چادر ڈال کر اپنی آخرت خراب کر لی ہے۔ اور تو اور مذہبی علم بردار بھی اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ مختلف مساجد، مدرسوں اور روحانی خانقاہوں میں عقیدت مند غریبوں کے لیے بہت سارے پیسے یا جانور جمع کراتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو عید کی استطاعت نہیں رکھتے ان تک بقرعید کی خوشیاں پہنچائی جا سکیں۔ اب ایسی مقدس جگہوں پر قابض لوگ اپنے من پسند لوگوں کو ان کی پسند کے جانور تحفے میں پیش کر دیتے ہیں۔ جب مذہب کے سرخیل ان حرکتوں پر اتر آئیں گے تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ میں نے ذاتی طور پر مشاہدہ کیا ہے۔ جب ایک عالم دین نے مجھے کہا اگر آپ پسند فرمائیں تو آپ کو آپ کی مرضی کا جانور پیش کیا جا سکتا ہے، اور تو اور ایک روحانی درگاہ کے سجادہ نشین نے پچھلی بار مجھے بہت سارے قیمتی صحت مند جانوروں کی تصویریں بھیجیں کہ جناب آپ کون سا جانور پسند فرمائیں گے، تو میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا یہ سعادت صرف آپ ہی حاصل کریں۔ خدا کے لیے مذہبی عبادات کو تو خالص رہنے دیں، نہیں تو خدا کا جلال حرکت میں آئے گا، سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا۔